بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سورۃ النصر، نصر اللہ کا تذکرہ ہے. اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورۃ النصر ہے، جو تمام سوروں میں اس نام کے ساتھ جانا جاتا ہے. اس سورہ کا دوسرا نام معنی، مطلب، مفہوم کے لحاظ سے سورۃ التودیع یعنی وداع، خدا حافظ کہنا، رخصت کرنا. اس سورہ میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی رخصتی کا تذکرہ صراحت کے ساتھ نہیں، اشارے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. یعنی جس غرض کے لیے، جس مطلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا تھا، جو کام اور ذمہ داری آپ کے حوالے فرمائی تھی، اس سورہ میں ذکر کر دیا گیا کہ اب وہ کام، ساری ذمہ داریاں، وہ مقصد کی تکمیل ہو گئی. اب آپ اس مقصد کی تکمیل کے بعد ہمارے پاس آنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیجیے. یہ تو پیغمبر تھے علیہ الصلاۃ والسلام. بہت سارے نیک صالح بندوں کو بھی اشارے ملتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب موت ہماری قریب ہے. ایک تو عمر ہے، زیادہ عمر کا ہو جانا، بڑھاپے کا ہو جانا، یہ علامت ہے کہ اس کے بعد تو واقعی، خطائی اور آخری منزل خبر ہی ہے. اس لیے عمر رسیدہ شخص سے کسی قسم کی خطا ایک سے زائد بار ہو گئی، بعض اس کو ناک ڈپٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں خبر میں پیر لٹکائے ہوئے بیٹھے ہو، پھر بھی یہ حرکتیں. یعنی جوانی کے بعد جب بڑھاپا بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر پیچھے پلٹ کر آنے کا تو سوال نہیں، پیچھے پلٹ کر آنے کا تو سوال نہیں، زندگی کے تمام ہونا کا ہی مسئلہ ہے. چنانچہ یہ سورہ کے نازل ہونے کے بعد روایت جیسا تفصیل کے ساتھ ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا. اس میں ذکر فرما دیا انہ نعیت الی نفسی، انہ نعیت الیہ نفسی کے الفاظ فرمائے. کیونکہ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے میری موت کی خبر دے دی ہے. آپ سن کر رو پڑی، پھر بلا کر کان میں کچھ کہا، پھر مسکرا دیں، ہنس دیا. بعد میں وضاحت کے طلب کرنے پر انہوں نے وضاحت کی تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی موت کی خبر دی تو میں رو پڑی. ساتھ ہی ساتھ مجھ کو بشارت بھی دی کہ تم بھی زیادہ دن دنیا میں نہیں رہو گی، میری موت کے بعد بہت جلد تم میرے پاس آ جاؤ گی. چنانچہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی
انتقال ہو گیا۔ جب سورہ نازل ہوا صحابہ کے سامنے پیش کر دیا گیا، سورہ کے اندر بہت بڑی فتح کا تذکرہ ہے، اسلام کے غلبہ پانے کا تذکرہ ہے، دشمنوں کے خاتمے کا اعلان ہے۔ یہ بہت بڑی بشارت تھی۔ عام طور پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے خوشی منائی، لیکن وہیں پر بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے بات کو، حقیقت کو سمجھا، سننے کے ساتھ آنسو نکل پڑے، رونے لگے، جس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی نمایاں طور پر ملتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ چچا جان کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے فرما دیا، یہاں اس کے اندر بشارت، خوشخبری ہے، ایک بری خبر بھی تو ہے نا، بھتیجے تمہاری موت کا تذکرہ ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق بھی فرمائی۔ الغرض اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی، یعنی ابھی آئی نہیں، اور فتح مل جائے گی، یعنی مکہ فتح ہو جائے گا، یعنی ابھی ہوا نہیں، تو کیا ہوگا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ تو یہ سورہ کب نازل ہوا؟ قرآنی معلومات سے دلچسپی رکھنے والے، قرآنی مفہوم بھی، پورے قرآن کا مفہوم تاریخ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ تاریخ کے ساتھ جڑنے سے ہی معنی مطلب کے اندر کلیئرنس ہوتا ہے، وضاحت ہوتی ہے، ورنہ آیتوں میں ٹکراؤ ملے گا، جی وہاں ایسا تھا تو یہاں ایسا، اس کے خلاف دکھ رہا نا۔ اس لیے قرآن نے حکم دیا سورہ نساء میں، افلا یتدبرون القرآن، اگر تم غور و فکر کر کے کیوں نہیں پڑھتے، سمجھتے؟ اگر غور و فکر کر کے سمجھو گے تو اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پاؤ گے، حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ اسی لیے اہل علم جب اس بات کو ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ فوراً یہ بتائیں گے، یہاں یہ جو مفہوم ہے، جو بعد والے اس مفہوم سے، اللہ کے اس حکم کے بعد، یہ پہلے اتنے زمانہ پہلے نازل ہوا تھا حکم، اب اس کے بعد اس حکم کو ختم کر دیا گیا، اس کے بعد اس حکم کو باقی رکھا گیا، ختم کرنے کے باوجود اس چیز کو رکھا گیا۔ پورے قرآن کے اندر جو چیزیں ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں کہ تلاوت باقی ہے، حکم باقی نہیں ہے۔ قرآن کے اندر سب سے زیادہ چیزیں جو ہیں، حکم بھی باقی ہے، تلاوت بھی باقی ہے۔ جو تلاوت میں ہے اس کے اندر جو مطلب ہے اس کا حکم باقی ہے، لیکن بعض آیتیں ایسے ہیں اور بعض آیتوں کے ضمن میں ایسی چیزیں ہیں کہ تلاوت باقی ہے، حکم باقی نہیں ہے۔ قرآن کا تھوڑا سا حصہ ایسا بھی ہے جو قرآن میں موجود نہیں ہے لیکن ہے قرآن، اس کا حکم باقی ہے، اس کا حکم باقی ہے، وہ بہت تھوڑا حصہ ہے، اس میں تلاوت میں باقی نہیں ہے۔ اس لیے کہ تلاوت کے بعد اس کے مطلب اس پہ عمل میں لگانا ہے، وہ احکام انتہائی بوڑھے لوگوں سے متعلق ہے، انتہائی بوڑھے شخص سے متعلق ہے، جس میں اباؤ 99%، کیونکہ
ایک احتمال تھوڑا سا باقی، قریب 100%، 99% سے آگے اس چیز کا واقع ہونا دشوار ہے، لیکن پھر بھی اس قسم کے بوڑھے سے اس جیسی حرکت ہو جائے تو پھر سزا ان کے لیے بھی وہی ہے جو ایک نوجوان کے لیے۔ بدکاری سے متعلق ہے وہ آیت ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، قرآن میں موجود نہیں ہے، قرآن ہے، تلاوت میں موجود نہیں ہے، حکم ہے۔ انتہائی بوڑھے سے اگر زنا سرزد ہو جائے یا اسی طرح کسی بوڑھی سے جو کہ نہ ہونا ہے اس کا اگر ہو جائے بولو بالفرض، تو بھی سزا وہی ہے جو ایک نوجوان کے لیے ہے، ادھڑ عمر والے کے لیے ہے، وہی سزا ان کے لیے بھی ہے۔ یہ بہت کم حصہ ہے، عام آدمی کو سب جاننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن درمیانی آیتوں میں جو چیز یہ ہے اس کو ذکر کرنا ہے۔ مثلا خطبے کی آیت میں، خطبہ نکاح کی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی مسنون ہے، 3 آیتیں لازمی طور پر پڑھی جاتی ہیں، وہ 3 آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہیں۔ سنت کی تعمیل میں سورہ نساء کی پہلی آیت، پھر سورہ نساء کے درمیان سے ایک آیت، اور سورہ احزاب کے آخر آیتوں میں سے ایک آیت۔ سورہ نساء کی درمیانی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ باقی ہے، تلاوت بھی باقی ہے، حکم بھی باقی ہے۔ حق تقاتہ والا مفہوم تلاوت میں باقی ہے، حکم میں باقی نہیں ہے۔ سورہ تحریم میں بھی ارشاد آگاہ پہ بعد میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا، اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، یہ حکم باقی ہے۔ ہر انسان کی طاقت بھی ساتھ الگ الگ ہے، لیکن ہر انسان کو حکم ہے کہ تو اپنی طاقت کے مطابق اپنے بل بوتے پر جد و جہد کر کر خوف خداوندی پیدا کر۔ لیکن یہاں آیت جو خود میں پڑھی جاتی ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ بندے سے اس کی تعمیل ناممکن، یعنی اللہ تعالیٰ کا جیسا منشا ہے اس منشے کے مطابق اتقوا اللہ۔ اتقوا اللہ کی بڑی تفصیل، یعنی ہر چیز میں احکام کی تعمیل تک میں فلاں فلاں، لیکن خطبے کے اندر باقی رکھنے کی وجہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون والی چیز ہے، اس لیے آیت شریف پڑھی جاتی ہے۔ اکثر و بیشتر بعض خطبات کی مجلسوں میں خطبے کا مفہوم سنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے 20 لوگوں کو ٹھہرا کرتے ہیں۔ بعض اہل علم کو بھی دیکھا، علم کی بھی کئی نوعیتیں ہیں، بس عام طور پر تقریر میں ایک ہی بات چلتی ہے کہ دیکھو تینوں آیتوں میں تقوی کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، پھر اس آیت کے اس پر اللہ کے منشے کے مطابق خوف خداوندی پیدا کرو گی، اللہ کا حکم یہ ہے فلاں ہے، بس اتنا ہی کہہ کر کوئی گہرائی سے پورا دل لگا کر اس مفہوم کو لے گا، پھر اس آیت کے پورے مفہوم کی وضاحت نہیں کرے گا، تو پھر فاتقوا اللہ ما استطعتم کے مفہوم سے اس کو الگ کر کے نہیں بتائے گا، تو اس کے لیے بڑی دشواری ہے۔ پوری حیات بھی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اس قسم کا تقویٰ بندے کے اندر آ ہی نہیں سکتا۔ پر یہ علمی باتیں الگ الگ ہیں، یہاں چند چیزیں تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ادھر اشارہ دینا ہے۔ قانون فقہ، شریعت کے سارے مسائل جو بنے ہیں
اسی تاریخ کے بنیاد پر چلتے ہیں۔ نماز کے اندر رفع یدین کا بھی مسئلہ اسی تاریخ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ نماز رکوع جاتے وقت پر، اٹھتے وقت پر سب رفع یدین کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، لیکن آخر کا عمل یہ نہیں رہا، آخر کا عمل یہ نہیں رہا، جو آخر کا عمل ہوتا ہے وہ باقی ہوتا ہے۔ ایک غلط مثال مجھے دینا نہیں چاہیے کیونکہ مقابلے میں کل تک آپ ڈاکو تھے، چور تھے، بدماش تھے، بے نمازی تھے، اب چند دنوں سے توبہ اللہ کر کے پوری طرح پلٹ گئے، اتنا پلٹے مسجد کے ذمہ دار بن گئے، آپ وظیفے پڑھنے لگے، تو آپ کی زندگی جو موجودہ زندگی ہے فیصلے اس کے اوپر ہوں گے، سابقہ زندگی کے اوپر نہیں، تو پھر توبہ کا مطلب کیا رہ جاتا؟ اگر سابق کے اوپر فیصلے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس بھی کوئی بندہ مغفور و مرحوم ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو توبہ کرنے والا بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جب معاف کر دیتے ہیں تو ان کے معافی کا طریقہ یہ ہے نکفر عنکم سیئاتکم، نام اعمال سے ہی یعنی ریکارڈ سے حذف کر دیتے ہیں، میٹ دیتے ہیں۔ کفر کے معنی کسی چیز کو چھپا کر دبا دینا، اوپر سے کوئی چیز ڈھانپ دینا، اس لیے کافر کو کافر اسی لیے کہتے ہیں کہ حق کو چھپا دیا، نہ حق کو باطل کو کھلم کھلا ظاہر کیا۔ نا شکرے کو بھی عربی کے اندر کافر کہتے ہیں، اس لیے کہ احسان کو دبا دیا، نافرمانی کو ظاہر کر دیا۔ اصل کافر کے معنی عربی کے اندر ہے کسان، زمیندار، زمین کو نرم کر کر دانے کو اندر چھپا دے کر مٹی کے برابر کر دیتا ہے۔ اور دوسرے سب معنی یہ اصل معنی کی مناسبت کے ساتھ معنی جڑے ہوئے ہیں۔ کافر کا مطلب حق کو چھپا دینا، ایک چیز کو چھپانا، دوسری چیز کو ظاہر کرنا، اسی معنی میں کافر ہے۔ یہ ترجمے سے بات کہ اللہ کی جب مدد آ جائے گی، یعنی ابھی آئی نہیں، اور فتح ہو جائے گی، یعنی ابھی ہوئی نہیں، تو نصر اللہ سے مراد ہے صلح حدیبیہ جب مکمل ہو جائے گی، یہ اللہ کی مدد تھی۔ پھر فتح مکہ ہو جائے گا، صلح حدیبیہ ہجرت کے لحاظ سے 6 ہجری میں ہوا، مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، ایک بات۔ تو یہ تاریخ کے ساتھ جڑا ہوں۔ دوسری بات، قرآن کے 114 سورتوں میں سے سب سے آخری سورہ جو نازل ہوا یہی سورہ ہے اذا جاء نصر اللہ کا۔ آخر میں یہی سورہ نازل ہوا۔ یہاں بھی ایک بات سمجھنے کی ہے، قرآن آیتوں کی شکل میں الگ الگ آتا رہا، مکمل سورے کی شکل میں سب سے آخری جو سورہ نازل ہوا یہ سورہ نصر ہے، مکمل سورہ۔ سب سے پہلے وہی نازل ہوئی، اقرا بسم کے 5 آیتیں، پھر سورہ مدثر کی 4 آیتیں، لیکن مکمل سورے کی شکل میں جو نازل ہوا سب سے پہلے سورہ فاتحہ، مکمل ابتدا سے انتہا پورے سورے کی شکل میں نازل ہوا سب سے پہلے سورہ فاتحہ، یعنی آیتوں کی شکل میں پہلے وہ نازل ہوئی، اسی طرح مکمل سورے کی شکل میں سب سے آخر میں نازل ہوا یہ سورہ نصر۔ اس سورے کے نازل ہونے کے بعد
فتح مکہ کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 سال زندہ رہے. اس کے بعد قرآن نازل نہیں ہوا، لیکن 4 آیتیں 4 اوقات میں الگ الگ مرحلے میں نازل ہوئی. حجۃ الوداع میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حجۃ الوداع 10 ہجری میں ہوا، مکہ فتح ہونے کے 2 سال کے بعد 10 ہجری میں ہوا. یہودیوں نے آیات کو سن کر مسلمانوں کے اوپر خلفائے اربعہ کے زمانے میں، خاص طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، بعض یہودیوں نے سن کر کہا اتنا بڑا پیام تمہارے رب نے اس قرآن کے اندر نازل فرمایا، تم لوگ اہتمام نہیں کرتے، جشن نہیں مناتے. آپ نے جواب دیا سب سے بڑا جشن مناتے ہیں ہم اس کا. اجی عرفے کے دن نازل ہوا، وہ عرفے کے دن جمع ہونا سب سے بڑا جشن ہے ہمارا عبادت کا، اسلام کا. اس کے بعد صرف 80 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے. جب آپ کو ابھی 35 دن باقی تھے، پھر اس کے بعد آیت کلالہ نازل ہوئی. یہ بات بتا دیا ہوں، اہل علم کے بعد قرآن کی تاریخ، قرآن کی باتیں مضمون کے لحاظ سے ہوتی ہیں. سورہ نمبر فلاں، آیت نمبر فلاں کے عنوان سے نہیں ہوتی. جو آج کل ایک عام انداز تقاریر کا، دیکھو سورہ نمبر فلاں، آیت نمبر فلاں، ایسا نہیں ہوتی. اور نہ ایسا یاد کرنا ہے. قرآن کو قرآن کے مطلب سے یاد کرنا ہے. تو اس کے بعد جو آیت نازل ہے آیت کلالہ، میراث سے متعلق. کلالہ ایسا شخص بوڑھا ہو گیا، کچھ مال دولت ہے، اس کی اولاد بھی نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، اماں نہیں، بابا نہیں، اب وہ زندہ ہے. اب یہ مر گیا تو اس کا مال کس کو جائے؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں ایسے شخص کو کلالہ. اردو کا کلال نہیں، سیندی نکالنے فروش کرنے والے کو کلال اردو میں کہتے ہیں، عربی میں کلالہ. وہ آیت نازل ہوئی. پھر اس کے بعد کوئی 35 دن باقی تھے آپ کی وفات کو. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم والی آیت نازل ہوئی. سب سے آخری سورہ یہ نازل ہوا، بتا دیں. قرآن نازل نہیں ہوا تو ایسا ہوا. کوئی 25 دن باقی تھے، سب سے آخر آیت نازل ہوئی. اس کے بعد ایک لفظ بھی نہیں آیا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. آیت متداینہ سے اوپر والی آیت، یعنی سورہ بقرہ کے للہ ما فی السماوات سے پہلے والا رکوع، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم کا، اسی سے جڑی ہوئی جو اوپر آیت ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، پورے قرآن کے خلاصے کو حاوی کرتی ہے. قرآن کے پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، دین اسلام کلام پاک سے جو پیام دیا گیا ہے اس کے اوپر مہر لگاتے ہوئے یہ آیت شریفہ نازل ہوئی. شاید اسی لیے بعض کئی مکانوں میں دیکھا ہوں تغرے کی شکل میں یہ آیت شریفہ گھروں میں بھی لگی ہوئی ہے. ان کے لگانے کا مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے، وہ مجھے تو معلوم نہیں، لیکن اس آیت کو تغروں کی شکل میں بھی دیکھا ہوں میں.
ساری چیزیں بتا دی گئیں. اب کرنا کیا ہے؟ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اے بندو یہ خیال رکھو جس دن تم کو تمہارے رب کے ہاں پیش ہونا ہے، حاضر ہونا ہے، اس کا خوف رکھو. بس وہ یقین رکھو تو سارے احکام تمہارے لیے آسان. تائید خداوندی بھی ہوگی. اگر اس یقین میں کمی ہوں گی، اللہ کا کلام ہوتے ہوئے، اللہ کا پیام تم تک پہنچتے ہوئے تمہارے اندر داخل ہوں گا نہیں، تمہاری زندگی میں کام آنے والی چیزیں نہیں. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اور اس دن کے اندر یہ خوف رکھو کہ تمہاری ہر چیز کو، تمہارے عقیدے کے، تمہارے خیال کے، تمہارے عمل کے، ساری کی ساری چیزوں کا حساب و کتاب ہوگا. پورا جزا و سزا دے دی جائے گی اور کسی قسم کی کمی زیادتی نہیں کی جائے گی. یہ فیصلہ خداوندی پورے کلام پاک کے اوپر مہر کے طور پر سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے 80 دن کے بعد حجۃ الوداع کے. لیکن اس سورے کے نزول کے بعد کم و بیش 2 سال زندہ رہے. اس میں پیام دے کر علامت بتا دی گئی کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی، مکہ فتح ہو جائے گا، اس کی نشانی کیا رہے گی سمجھ لینا. اس لیے کہ موت کا وقت، گھڑی اللہ تعالیٰ کسی کو بتاتے ہیں، علامتیں بتاتے ہیں، بنا کرتے. اسے پورے سورے کے اندر پڑھنے کے بعد اس امت کے لیے خلاصہ جو نکلتا ہے، خلاصہ جو ہے فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. مسئلہ بھی یہی ہے، جب کسی کو موت کا یقین ہونے لگے، موت کے جیسے حالات پیدا ہونے لگے، اب انہیں ساری چیزوں سے دل نہیں لگانا بلکہ توجہ اس کی کدھر بڑھنا چاہیے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اللہ کی تسبیح خانے میں حمد و ثنا بیان کرنے میں، مغفرت طلب کرنے میں لگ جائے. اور وعدہ خداوندی ہے جب اس کو سمجھ کر لگے گا انہ کان توابا. اسی لیے انہ کان توابا کی تفصیل یہاں پر یہ ہے، تفاسیر وضاحت کرتے ہیں روایتیں انہ کان توابا اے توبوا الی اللہ انہ کان توابا. تم اللہ سے رجوع ہو جاؤ، توبہ کرتے چلو، تمہارا رب ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا. یہ نہیں کہے گا زندگی بھر چوبوں کا شکار کرتے گئے، اب آخر عمر میں یاد آئی کیا، یہ نہیں کہے گا. اللہ کو توبہ پاؤ گے. تعمیل حکم خداوندی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند فرمایا. آپ اس سورے کے نزول کے بعد ہمیشہ سبحان اللہ ربنا وبحمدک استغفرہ واتوب الیہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنے لگے، بلکہ ہمیشہ اٹھتے چلتے پھرتے کرتے بھی سبحان اللہ بحمدی استغفر اللہ کا ذکر آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی کر دیا. صحابہ نے پوچھا یہ کیا چیز شروع کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ کے حکم کی پابندی کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے اسی کا حکم دیا ہے. اب درمیان میں جو چیز ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا علامتیں بھی بتا دی گئیں. اب اس کے بعد تو آپ کا کام استغفار کی طرف لگ جائیے، یعنی نبوت کی ذمہ داری تکمیل ہو گئی. آپ لوگوں کو پائیں گے، لوگوں کو دیکھیں گے دین اسلام میں، اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے، یکا دکا بھی نہیں، ٹکڑیوں ٹکڑیوں کی شکل میں، جماعتوں جماعتوں کی شکل میں. 23 سالہ مدت میں اسلام کی، مسلمانوں کی جد و جہد اور قربانیوں کے اس میں جس کا اثر ہوا تھا، مشرکین مکہ بھی اور اطراف و اکناف کے مشرکین میں سے بھی
بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو اسلام کی حقانیت ان کے دل میں اتر گئی تھی، اسلام قبول کرنا چاہتے تھے، لیکن کافروں کے ڈر سے، زمانے والوں کے ڈر سے آگے بڑھ کر جرأت نہیں کر سکتے تھے، اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تھے۔ سورہ فتح کے اندر بھی وضاحت کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو، بغیر کسی جنگ کے، بغیر تلوار اٹھا کر کسی کو مارے کے، جو زندگی بھر اسلام کے خلاف لڑتے گئے، جان لڑاتے گئے، مکہ جب فتح ہوا سب کے سب ایک ساتھ سرنڈر کر دیے۔ انتظام اللہ تعالیٰ ایسا کیا، 10,000 سے زیادہ کا مجموعہ صحابہ کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پہنچے، پورے مکے کا گھیرا کر لیا، ان کو پتہ تک بھی نہیں، ان کی جاسوسی بھی نہیں چلی، جا کر آگاہ کیے نمائندے کو بھیج کر، گھروں سے نکلو، اوپر دیکھو۔ اب کسی کے جمع ہونے کی طاقت نہیں تھی، تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں تھی، پھر اعلان کر دیا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امن ہے، جو مکے کے اندر داخل ہوگا اس کو امن ہے، فلاں فلاں، آگے بڑھنا، اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ فتح کے تیسرے رکوع میں مسلمانوں کی جو تمنا تھی کہ یہ موقع تھا اپنے مخالفوں سے انتقام لینے کا، بدلہ لینے کا، کچھ قتل و غارت گیری ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قتل و غارت گیری کیوں نہیں کی گئے؟ وہاں ذکر فرمایا کہ دیکھو کئی لوگ ایسے ہیں جو خفیہ طور پر مسلمان ہیں، اے مسلمانوں تم کو پتہ نہیں ہے، اگر یہ کیفیت ہو جائے گی تو اس حملے کے اندر 20 مسلمانوں کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتے، اس لیے یہ کیفیت پیدا کر دی گئی۔ سورہ فتح میں بھی اسی کی تو تفصیلات ہیں۔ تو جب دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو اللہ کے اس دین کے اندر جماعتوں کی شکل میں داخل ہوں گے، اب یہ چیز سمجھ میں آنے کے بعد بات سمجھ میں آ جاتی، ترجمہ بھی کہ انتظار میں تھے کہ ایسا موقع ملے، ایسا موقع ملے، اب جماعتوں کی شکل میں نہیں، انفرادی شکل میں۔ آج بھی دنیا کے 20 علاقوں کے اندر 20 مقامات پر ایسے 20 واقعات ہیں۔ ایک واقعہ تو تفصیل کے لیے میرے پاس خود آیا، پورا گھرانہ بی جے پی کا سخت مسلم دشمن، اسی گھرانے کی ایک لڑکی، اس کے دل میں سر تا پاؤں اسلام کا رنگ، اپنے گھر میں بھی کمرہ بند کر کے نماز پڑھتی ہے، فلاں پڑھتی ہے، موقع نکال کر کئی مدرسوں کی سیڑھیاں چڑھی، کئی سرکردہ مسلمانوں سے ملی، ایک ہی بات کہنے لگی، میرا خاندان اس قسم کا، میرا خاندان کا کوئی فرد بھی راضی نہیں اور میرے اس فعل سے راضی ہونے والا نہیں، پتہ چلا تو مجھ کو مار دیں گے، مجھے موت کی فکر نہیں، مجھے کوئی سہارا اور پناہ دینے والا ہونا، مجھے اسلام قبول کرنا ہے، اور مجھے سہارا، میں عورت ذات ہوں، کہیں ادھر ادھر بھاگے دوڑے پھر بھی نہیں سکتی۔ چند وکیلوں سے ملایا گیا، فلاں صورتحال یہ تھی کہ چند مہینوں تک تو پتہ چلا، اس کے بعد وہ لاپتہ ہوئی، تو اب تک بھی لاپتہ ہے، یعنی وہ سہارا کا خفیہ زندگی گزار رہی ہے۔ ایمان جب دل میں داخل ہوتا ہے تو دنیا کی ساری رکاوٹیں وہ عبادت سمجھنے لگتا ہے، لذت پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو
پھر جو مسلمان کہلاتے ہیں ان کے لیے ایک دعوت عظیم ہے. بغیر جد و جہد کے خاندانی اعتبار سے ایمان و اسلام کی بڑی دولت ہمارے پاس پہنچ گئی، اور قرآن سب سے زیادہ خطاب مسلمانوں سے کرتا ہے، تو پھر اسلام کے اوپر اپنے لیے کرنے کی ذمہ داری کیا ہے؟ چنانچہ مکہ فتح ہونے کے بعد یمن سے 700 آدمیوں کی ایک جماعت نکلی، یمن سے مکہ تک کا راستہ طے کی، جگہ جگہ نماز کے وقت پر بآواز بلند اذان دیتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے مکے میں داخل ہوئے. یہ نمونے کو دیکھا صحابہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے فرما دیا ورأیت الناس، آپ دیکھیں گے پائیں گے. اس کے بعد بات کیسے ترقی ہو گئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پیام پورا کر دیا گیا. لہذا آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، یعنی سبحان اللہ بحمدہ، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ کے نہ ہونے کا ذکر کر دیا قرآن میں، غفر لک ما تقدم من ذنبک ما تأخر. یہاں غلطی سے مراد کیا ہے؟ وہاں بھی سورہ فتح میں وہی مطلب، یہاں بھی یہ مطلب. غلطی ایک اور ہوتی ہے، دو چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں، اس وقت میں دو چیزیں کرنے کی آتی ہیں، اس میں سے ایک چیز زیادہ افضل ہوتی ہے دوسری چیز سے. ایک چیز کو اختیار کر لیے، بعد میں سمجھ میں آیا کہ اگر اس کو اختیار کرتے تو اور اچھا ہوتا تھا، زیادہ اچھا. عربی میں اس کو بولتے ہیں اولا، اولا مانے زیادہ اچھا. تو خلاف اولا حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تھا؟ گناہ ہونا نہیں ہوا. خود اللہ نے اقرار فرمایا کہ ولم نجد لو عزما، ان سے جو نسیان ہوئی، بھول ہوئی، دور دور تک ان کے دل میں کرنا بول کر ارادہ تھا ہی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے دل والی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں ذکر فرمایا، ولم نجد لہ عزما. جو ہوئی ہے وہ غلطی ہے، لیکن اس میں دور دور تک ارادہ نہیں تھا. لیکن سب سے بڑی شان والی اس کے ساتھ جو خلاف اولا، جو زیادہ بہتر والی چیز کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز ہوئی ہے، تو اس کو گناہ سے تعبیر فرمایا. تو واستغفروا، آپ استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ یہ کرے گا. تو اب ضمن میں امت کے لیے اس لیے استغفار کے خیر و برکتیں دنیا کی زندگی کے ساتھ ہیں، آخرت کے ساتھ. دنیا کی تنگ زندگی کو دور کرنے کے لیے استغفار کا حکم قرآن جگہ جگہ دیتا ہے، آخرت کے ساتھ تو مستقل ہے. دوسرے سب سے اہم مسئلہ، ہر وہ شخص جو زیادہ شدید بیمار ہو گیا، توقع نہیں ہے، 20 ڈاکٹر چل رہے ہیں، آوک جاوک چل رہی ہے، اس وقت ان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ تم تسبیح اور استغفار کے اندر زیادہ توجہ دے لو. اس لیے کہ وہ بیماری کے بعد اگر موت ہو جائے اس بیماری کے اندر، تو تمہاری مغفرت ہو جائے سارے گناہوں کی. ایمانی نقطہ نظر سے یہی ہے، مسلمان کے لیے بیماری گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے. اس لیے حکم، تاکید، طریقے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تربیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دی گئی، جب کوئی شخص کے بیماری کا تذکرہ سنو تو 3 دن تک مت جاؤ، یعنی سنبھلنے دو بیمار کو. 3 دن کے بعد جب جاؤ تو کچھ ساتھ لے کر جاؤ، خالی ہاتھ مت جاؤ. یہ تاکید ہے، جاؤ تو کچھ ساتھ لے کر جاؤ، اور جا کر اس کے لیے لا باس طہور انشاءاللہ یہ کہہ کر اس بیمار سے تم درخواست کرو، اپنے لیے کرو. اس لیے کہ اس بیمار کی دعا جس کے لیے بھی ہوں گی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اس لیے کہ بیماری میں سارے ذرائع اسباب چھوڑ کر اب اس کو لخلخہ لگا ہوا ہے،
کہاں مردوں کی، کہاں گرتوں کی، کہاں جھڑتوں کی۔ رجوع توجہ اللہ کی طرف سچی اور پکی ہے، اس کی زبان سے جو نکلے گا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا بیمار سے تم اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، جبکہ بیمار سب آنے والے دعا فرمائیے، دعا فرمائیے، دعا فرمائیے، میں مرتوں کی کرتوں کیا ہے، یعنی اچھا ہونے کے لیے، پلٹ کے آنے کے لیے، اس کا لخلخہ وہ ہے، خیر انہیں لگے گا، دعا کی درخواست کرنا ہے۔ لیکن عیادت کرنے والوں کو، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر ذمہ داریوں میں سے جو ذمہ داری ہے کہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، مر جائے تو جنازے میں جاؤ، وہ چھینکے تو جواب دو۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر جو حقوق بتائے گئے ہیں اسلام میں، بیمار کی عیادت کو ضرور جاؤ، اگر موت ہو جائے تو اس کے جنازے میں ضرور شریک ہو۔ قبرستان تک جانے پر دوہرا ثواب کا ذکر ہے، قبرستان تک نہ بھی جائے تو جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ شاید حضرت جابر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک کاروبار کا معاملہ ہوا، کچھ ایک باندی کے ساتھ، یعنی ایک چیز لے جا کر انہیں بیچی، پھر وہی چیز ان سے لینا ہے، تو پھر زیادہ پیسوں کے اندر انہوں نے شرط لگا کر اس کو دیا، کچھ ایسی تدبیر اختیار کی کہ وہی چیز وہاں کا وہاں پلٹ رہی ہے، فائدہ انہوں نے زیادہ اٹھایا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کی مفتیات تھیں، عالمات تھیں، انہوں نے جو اس میں ذکر کیا اس سے جا کر کہہ دو، اس معاملے کو صاف صاف نہیں کرو گی تو ان کے سامنے جا کے کہہ دو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب تک جتنے لوگوں کے جنازے پڑھے وہ بھی بیکار گئے، جتنے نمازیں پڑھے وہ بھی بیکار گئے، جو حج کیے عمرے کیے وہ بھی بیکار چلے جائیں گے، معاملے کی صفائی کر لو۔ تو اس میں جو ذکر جنازوں کا تذکر، تو جنازے میں شریک ہونا، جنازے کی نماز پڑھنا مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق اور اس کی فضیلت سب سے زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بتایا، ایک قیراط سونا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے برابر ہے۔ 10 مرتبہ اللہ کے نام پہ 2 بولے تو بڑی مشکل سے ہمارے جب سے 1 روپے کا سکہ نکلتا ہے، گھر پہ آ کے 10 مرتبہ چیخا تو ڈھونڈنے لگتے ہیں، اج 1 کا سکہ نہیں مل رہا، 2 کا سکہ ہے، کہتے ہیں اس کو ایک لے کے 1 چلر دے دو، بولنے ہم پڑھتے ہیں۔ ایک قیراط سونا قریب آدھا تولے کے ہوتا ہے، تو گویا 15,000 کے آس پاس جنازے میں شریک ہونے پر، اتنا زیادہ خیرات کرنے پر جو ثواب ملے گا اتنا کہیں ثواب ایک جنازے میں شریک ہونے پر دیا جائے گا۔ جب وہ سمجھیں گے تو بات وہ بھی سمجھ میں آئے گی، جو تشبیہات دیتے ہیں مماثلت پیدا کرتے ہیں۔ تو الغرض، تو اس سورہ کے اندر اب ہمارے لیے جو تعلیم ہے وہ تاریخ تھی، وہ ترجمہ تھا۔ آخر کی آیت جو ہے یہ تمام امت کے لوگوں کے لیے، جب بھی اس قسم کا ہو تو تسبیح کی طرف چلو، یہ مت کوئی اللہ کیا ہوگا، مجھے ایسا ہوگا، یہ چیخنا چلانا علاج ہے تھوڑا ہی، چیخنا چلانا علاج ہے تھوڑا ہی۔ اب اس کے بعد اوپر ایک بات، یعنی قبول کرنا، مرض آیا تو قبول کرنا، مرضی ہے اللہ کی صبر، اپنے اس میں لگے، اس کو کہتے ہیں صبر اختیار۔ زندگی میں لاحق ہونے والے ہر چیز کو اپنانے کی قوت رکھنا، اللہ کی طرف سے مشرکین مکہ کی عادت تھی، ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک سیئۃ فرحوا بہا۔ سورہ توبہ میں تذکرہ ہے، مسلمانوں کو کوئی اچھائی ہوتی ہے، ان کا خیر ہوتا ہے تو ان کو بڑا برا لگتا ہے، اگر تمہارے ساتھ برا ہوتا ہے تو بڑے خوشی مناتے ہیں وہ۔
اگر ایسا سامنا تمہارے سامنے کھل کر خوشی مناتے ہوئے سامنے تانے دینے لگے تو ان سے کہہ دینا، کھل یہ کہہ دینا، تعلیم دیا اللہ تعالیٰ نے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، ہم کو جو بھی مصیبت آئی ہے، آفت آئی ہے، کچھ بھی نہیں، جو اللہ نے لکھا تھا تقدیر میں سو وہی آئی ہے، اور جو بھی آئی ہے الا احدی الحسنیین، ہمارے لیے تو یہ مصیبت بھی آخرت کے لیے کفارے کا ذریعہ ہے، گناہوں سے فلاں فلاں کا، ہر حال میں ہم فائدے سے خالی نہیں، اس کے برخلاف تمہارے لیے دنیا میں مصیبت وہ بھی عذاب ہے، پھر آخرت میں بھی عذاب ہے۔ ایمانی نقطہ نظر ہمارے پاس جو بھی رکاوٹ آتی ہے، جو بھی آفت آتی ہے، وہ کسی نہ کسی خیر کے لیے مصیبت کے مرحلے سے گزرے گا۔ بخار آیا تو اپنا کام کر کے جائیں گی، پھونک مارو فوراً چلے جائے، ایسا ہونے والا نہیں۔ خبا میں جب بخار عام ہو گیا، روز کوئی نہ کوئی مرنے لگا، صاحب خبا میں رہنے والے صحابہ کی جماعت آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے، تو آپ نے فرمایا جب وہ آیا ہے تو اپنی مدت پوری کر کے جائے گا، تم لوگ صبر کرو، اللہ تم کو انعام دے گا، جنت دے گا۔ جب مان لگ گیا ہے تو اس کی مدت انہیں پوری کرے گا، افو چلے جا، بھاگ جا، وہ کیسے ہوگا؟ جب آ گئی ہے تو اس کو قبول کرنا، اس کے طریقے جو بتائیں اس کے تو آگے بڑھنا، خالی چیخنے چلانے سے یہ تقدیر کے خلاف جانا ہے۔ جو ہو گئی، اس کو قبول کرنا، اپنانا، یہ دین کا طریقہ ہے، دین میں جمنے کا طریقہ ہے، اللہ کو ماننے کا طریقہ ہے، والقدر خیری و شرری پر ایمان کا کمال کا اظہار کرنے کا، جو بھی کرتا اللہ کی طرف سے، پھر اب اچھا کرنے والا بھی اللہ ہے، اس لیے تعلیم میں دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کو سورۃ الشعراء میں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اللہ کی توحید کا سبق انہوں نے اپنے قوم کو جو دیا، میرا رب وہ ہے، میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے، بھوک لگتی ہے تو کھلاتا ہے، میں نے کر کے کھا لیا یہ نہیں، کھلا رہا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے عام آدمی کے لیے اتنے بڑی گہرائی میں نہیں بھی گیا تو اس کے لیے بس ہر کام بسم اللہ سے شروع کر، وہ پورا مفہوم جو گہرا ہے، جو دماغ میں نہیں اترا ہے، یہ آ جائے گا، بسم اللہ کو مت چھوڑو، پوری تعلیم خلاصہ ضمن میں آ جائے گی۔ علم والے کے لیے، جاننے والے کے لیے جان بوجھ کر سمجھ کے ساتھ آئے گی، عام آدمی کے لیے بس بسم اللہ کرو، اللہ کے نام سے شروع کرو، سارا مفہوم جو گہرا چھپا ہوا ہے، بڑی بڑی تقریریں واضح، وہ خود بخود ضمن میں پوشیدہ اس میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔